الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل ہول من الاحوال مقتحم، فإن من جودک الدنیا وذلتها ومن علومک علم اللوح والقلم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ حمد و سلام، درود و سلام کے بعد سامعین محترم، عزیز و اکارم، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک کے بابرکت دن کو دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی، کہ جمعۃ المبارک کا وہ برکت دن ہے جسے دین اسلام میں عید کہا گیا۔ یہ وہ دن ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دنوں میں سے جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ وہ جمعۃ المبارک کا دن جس دن کائنات کی تخلیق مکمل ہوئی اور جس دن سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور قیامت بھی جمعۃ المبارک کے دن ہی آئے گی، اور جس دن کو تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا مفہوم اس بابرکت دن کے توفیل حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کے دن کے بعد میں دوبارہ شکر ادا کرتا ہوں اس رب ذوالجلال کا جس نے اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق دی، جس نے اپنی بارگاہ میں اپنے گھر پر ہم سب کو ایک دفعہ آنے کی سعادت بخشی، اور وہ رب ذوالجلال جو دنیا کے تمام خزانوں کو لفظ کن سے پیدا کرتا ہے، یہ وہ ذات باری تعالیٰ جو ہر نقص سے ہر عیب سے پاک ہے، یہ وہ ذات باری تعالیٰ جس کے دست قدرت میں دنیا و ما فیہا کی تمام اشیاء ہیں، یہ وہ ذات باری تعالیٰ جو مالک کل ہے، خالق کل ہے، جس کے ایک حکم سے، ایک ارشاد سے ہم سب کو پیدا کیا گیا، وہ ذات باری تعالیٰ جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، وہ ذات باری تعالیٰ جس نے ہمیں اپنے نبی کریم علیہ السلام کا امتی بنایا۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ جتنا شکر ادا کرتے چلیں، قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو گن نہیں سکتے، اتنی رب ذوالجلال کی نعمتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کاؤنٹنگ کرنا چاہو، گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ تو ہم اس سب نعمتوں پر اپنے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ احباب کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں زندگی میں یہ مہینہ دوبارہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ماہ ربیع الثانی شریف جاری و ساری ہے، اور ماہ ربیع الثانی شریف کسی تعارف کا محتاج نہیں، برکتوں والا سعادتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں حضور غوث الاعظم
محبوب سبحانی قندیل لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ کا یوم وصال ہے 11 ربیع الثانی کو، جس کی نسبت سے ہم لوگ 11ویں مناتے ہیں۔ تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ وقتاً فوقتاً مختلف دور میں علماء کرام سے ان کے متعلق سنتے چلے آتے ہیں کہ آپ حسنی حسینی سید تھے، آپ کی کرامات، آپ کے والدین کیسے تھے، آپ کے نانا جان کیسے تھے، اس کے علاوہ آپ نے طالب علمی کا زمانہ کیسے طے کیا، آپ سخاوت کتنی فرمایا کرتے تھے، عبادت و ریاضت کتنی تھی۔ تو حضور غوث الاعظم کی جو سیرت مبارکہ ہے، ان کی شخصیت ہے، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کسی پہلو پر اگر ان کی سیرت کو، ان کی شخصیت کو پڑھ کر دیکھیں گے تو ہر پہلو میں نکھار نظر آئے گا۔ ہر پہلو میں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں نکھار اور بہت ہی خوبصورتی نظر آئے گی۔ اب آپ ان کی کلامات کو پڑھ کر دیکھیں، ان کی کلامات میں ایک عجب لطف ہے۔ آپ ان کی عبادت و ریاضت کو پڑھ کے دیکھیں، ان کی عبادت و ریاضت میں بندہ مومن کے لیے ایک عجب لطف ہے، ایک سبق، ایک نصیحت ہے ان کی عبادات کے اندر بھی۔ وہ کیا کہ مجھ جیسا اتنا بڑا ولی ہو کر بھی رب کی عبادت کر رہا ہے، اتنا بڑا ولی ہو کر بھی رب کی عبادت کر رہا ہے۔ میں حسنی حسینی سید ہونے کے باوجود رب ذوالجلال کی عبادت سے بے نیاز نہیں ہوں۔ تو ان کی عبادت سے الگ سبق ملتا ہے، ان کی کرامات سے الگ سبق ملتا ہے، ان کی سیرت کو پڑھنے سے الگ سبق ملتا ہے، ان کی حق گوئی سچ بیان کرنے سے الگ سبق ملتا ہے۔ میں نے جو آپ احباب کے سامنے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا پہلو، اس کا جو چنا ہے، وہ آپ کے علم دین کے حوالے سے۔ اب کافی حضرات جو ہیں وہ کرامات پر اکتفا کرتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم کی کرامات اتنی تھی، وہ سب کو معلوم ہے۔ ہر بچہ جب ہمارے بلوغت کی جانب رواں دواں ہوتا ہے، اسے حضور غوث الاعظم کی کرامات بتائی جاتی ہیں۔ ہر بچے کو پتہ چلتا ہے، ہر بچے کو اس بات کا علم ہے کہ حضور غوث الاعظم جب پیدا ہوئے تو پہلے رمضان سے دودھ انہوں نے پینا چھوڑ دیا تھا۔ ہر بچے کو پتہ ہے، ہر بچے کو پتہ ہے 18 سپارے والدہ ماجدہ کے پیٹ مبارک سے، بطن اقدس سے حفظ کر کے نکلے۔ تو یہ ساری چیزیں کسی تعارف کی محتاج نہیں، یہ ساری چیزیں بالکل حق ہیں کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردے بھی زندہ کیے۔ لیکن ان سب سے زیادہ جو حضور غوث پاک کی کرامت ہے، جو حضور غوث پاک کی استقامت ہے، جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی کرامت ہے، وہ علم دین ہے، وہ علم دین ہے۔ آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے 40 سال تک جنگلوں میں پھرتا رہا۔ 40 سال تک آپ فرماتے ہیں میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں پھرتا رہا۔ اپنے شاگردوں کو نصیحت فرما رہے ہیں میرے علم دین کا زمانہ ایسا تھا، اندازہ لگائیں، حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ فرماتے ہیں علم دین کا زمانہ ایسا تھا کہ کافی دنوں تک مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا۔ اندازہ لگائیں، کافی دنوں تک دن گزرتے چلے جاتے تھے، مجھے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، پانی پر گزارا کرتا تھا اور درختوں کے پتے کھاتا تھا۔ اندازہ لگائیں، آج طلباء کرام کے لیے، آج جو اسٹوڈنٹس ہیں، مدرسے کے ہوں، اسکول کے اسٹوڈنٹس ہوں، کالج کے اسٹوڈنٹس ہوں، ان کے لیے تو علم دین حاصل کرنا بڑا ہی آسان ہے۔ کیوں؟ اگر کتابیں نہ ہوں تو PDF میں موبائلوں کے اندر کتابیں آ گئی ہیں۔ اگر کتابیں نہ ہوں تو پرنٹر سے بندہ، جو کتابیں پہلے موجود نہ تھیں ان کو خریدنا پڑتا تھا، ان کو لکھنا پڑتا تھا۔ آج کتابیں اگر کسی کے پاس پیسے موجود نہ ہوں وہ PDF میں خرید سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیں، اندازہ لگائیں، ہمارے اکابرین کو دیکھیں آپ، اگر ان کے پاس پیسے نہ تھے تو ان کے پاس PDF کی سہولت نہیں تھی، ان کے پاس کمپیوٹرز نہیں تھے، ان کے پاس موبائلز نہیں تھے۔ قربان جائیں ہمارے اکابرین پر کہ جنہوں نے درختوں کے پتے کھا کر علم دین حاصل کیا، درختوں کے پتے کھا کر علم دین حاصل کیا۔ فرماتے ہیں متعدد دن گزر جاتے تھے علم کی طلب میں، 40 سال تک جو ہے میں جنگلوں میں، بیابان میں علم دین حاصل کرتا رہا۔ کافی دن ایسے گزر جاتے تھے جب کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اندازہ لگائیں تو علم دین کی طلب حضور سیدنا غوث الاعظم کو کتنی تھی۔ ہم حضور کے دیوانے ضرور ہیں لیکن حضور کی جو سیرت مبارکہ ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ اب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم پڑھا
اس لیے میں ولی کامل بنا۔ سنیے کیا فرماتے ہیں حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں۔ آپ اور ہم اگر قیافہ شناس ہوں، خود ایک زندگی کے بارے میں اندازہ لگائیں تو وہ درست بھی نکل سکتا ہے، غلط بھی نکل سکتا ہے۔ جو ان کے بارے میں سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، کسی نے اپنی طرف سے کیا لکھا، کسی نے اپنی طرف سے کیا لکھا، قلم چلانے کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے، تو جو شخص لکھے گا وہی لکھا جائے گا۔ ہم حضور غوث پاک سے خود پوچھتے ہیں، حضور آپ جو ولایت کے اتنے درجے پر فائز ہیں، آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے جو 40 سال عبادت کی ہے، عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نمازیں ادا کرتے رہے ہیں، یہ وجہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ جو آپ نے حق گوئی کی ہے، ہمیشہ سچ بولا ہے، یہ وجہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ اور کیا وجہ ہے؟ اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیں، یہ وجہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ آپ حسنی سید ہیں، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ ولی کامل بنے؟ فرمایا نہیں۔ آپ حسینی سید ہیں، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے ولی کامل بنے؟ فرمایا نہیں۔ حضور وجہ کیا ہے؟ خود اپنے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت کتبا، میں جو ولیوں کا سردار بنا ہوں، میرا قدم تمام اولیاء کی پشت پر ہے، گردنوں پر ہے، اس کی وجہ یہ ہے میں نے علم دین حاصل کیا ہے۔ یعنی آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھائیں، کوئی بھی پہلو اٹھائیں، ہر پہلو اچھا ہے نا، ہر پہلو خوبصورت والا ہے، ہر پہلو میں نکھار ہے، ہر پہلو میں فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن سب سے بڑا فائدہ وہ جس کو حضور غوث پاک فائدے والا قرار دے۔ فرماتے ہیں میں جو اس دنیا میں ولی بنا ہوں، میں جو اس دنیا میں میرا قدم تمام اولیاء کی پشت پر ہے، یہ اس لیے نہیں کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ادا کی، اس لیے نہیں کہ میرے والدین جو ہیں بڑی فضیلت کے حامل تھے، میرا نسب جو ہے وہ سید ہوں میں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ فرماتے ہیں میں نے علم دین حاصل کیا، اس وجہ سے میں ولی بنا۔ تو پتہ چلا حضور غوث پاک کے مطابق، ان کے قول کے ارشاد کے مطابق، بندہ ولی اس وقت بنتا ہے جب علم دین حاصل کرے، جب علم دین کی مشکلات اور پریشانیاں جھیلے، جب علم دین کے راستے میں بندہ نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی طالب علم علم دین کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جو طالب علم علم دین کے راستے پر چلتا ہے، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ یہ حدیثوں مبارکہ میں نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں علم دین کی اتنی ضرورت ہے، علم دین کا اتنا فائدہ ہے، حضور غوث پاک جیسے ارشاد فرمائیں کہ مجھ جیسا ولی بھی اس لیے بنا ہے کہ میں نے علم دین حاصل کیا ہے، کوئی عبادت و ریاضت کی وجہ سے نہیں، کوئی سید ہونے کی وجہ سے نہیں، کوئی حق کوئی اور والدین کی فضیلت کی وجہ سے نہیں، میں اگر کتب اور غوث اعظم بنا ہوں تو علم دین کی وجہ سے۔ قربان جائیں ان علماء کرام پر جو علم دین حاصل کرنے کے لیے تکالیف اور مشکلات جھیلتے ہیں۔ اب آپ نے سنا ہے علماء کرام سے، مجھ سے بھی سنا ہے کہ حضور غوث پاک اپنے وقت کے بڑے ولی تھے، ماشاءاللہ بڑے وقت کے بڑے ولی تھے، مردے زندہ کر دیے اور بہت سی کرامات ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہے حضور غوث پاک کا ڈاکوں والا واقعہ بھی سنا ہے جس میں آپ سچ بولتے ہیں اور ڈاکوؤں کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں، ڈاکوؤں سے توبہ کروا لیتے ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہے کہ حضور غوث پاک جو ہے عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نمازیں ادا کرتے رہے۔ آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہے کہ 7 سال تک حضور غوث پاک ایک ایک قدم پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے رہے۔ یہ ساری کرامات ہیں اور یہ ساری حق ہیں، یہ اولیاء اللہ کا خاصہ ہے، یہ کرامات یہ اولیاء سے صادر ہوتی ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں وہ واحد جو آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ حضور غوث پاک مفتی بھی تھے، نہ صرف ولی تھے، نہ صرف جو ہے کرامتیں دکھاتے تھے، نہ صرف آپ نے ڈاکوؤں کو کلمہ پڑھایا توبہ کروائی، نہ عیسائیوں کو نہ یہودیوں کو، یہ سارا کچھ کیا۔ محی الدین آپ کا لقب تھا۔ محی الدین کہتے ہیں کسے؟ محی کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنے والا، عربی زبان میں محی کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنے والا۔ یہ میں آپ کے سامنے حضور غوث پاک کے وہ باتیں رکھ رہا ہوں جو شاید آپ نے سنی ہوں، جو شاید کسی سے آپ نے سنی ہو۔ حضور غوث پاک کو جو محی الدین کہا جاتا ہے، محی الدین عبد القادر جیلانی جو کہتے ہیں، عبد القادر تو ان کا نام ہے، محی الدین کیوں کہتے ہیں؟ محی الدین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ محی کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنے والا اور دین کا مطلب دین ہے، تو ان دونوں کو جب ملایا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا۔ اب دین کو زندہ بندہ اپنی عبادت سے تو نہیں کرے گا، وہ تو آپ کے لیے فائدہ ہے،
کوئی بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی نوافل پڑھتا رہے، وہ تو اس کے اپنے لیے فائدہ ہے، اس کا اپنا دین زندہ ہو رہا ہے، لوگوں کا دین تو زندہ نہیں ہو رہا۔ لوگوں کا دین زندہ کیسے ہوتا ہے؟ جب لوگوں کو محی الدین علم پڑھاتے ہیں، جب لوگوں کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے سے ہر سال 3000 علماء کرام تیار کر کے نکالتے تھے، ہر سال۔ اندازہ لگائیں، ہر سال امت کو اپنے مدرسے سے 3000 طلباء کرام دینا، علماء کرام بنا کر دینا، جو وقت کے بڑے محدث بھی ہوں، جو وقت کے بڑے مفتی بھی ہوں، جو وقت کے بڑے عالم بھی ہوں، جو وقت کے بڑے عالم دین اور حافظ قرآن بھی ہوں، ہر سال 3000 علماء کرام تیار کر کے دینا، یہ بڑی بات ہے۔ سب سے بڑی کرامت حضور غوث پاک کی یہ ہے کہ ہر سال آپ اپنے مدرسے سے ایسے 3000 عالم دین تیار کر کے اپنی امت کو دیتے تھے، اپنے حبیب کی امت کو دیتے تھے، جو اپنے وقت کے بڑے حدیث پڑھانے والے بھی ہوتے تھے، جو اپنے وقت کے بڑے فتوے دینے والے بھی ہوتے تھے۔ تو پتہ چلا حضور غوث اعظم نہ صرف ولی تھے، نہ صرف کرامتیں دکھاتے تھے، نہ صرف سچ بولتے تھے، نہ صرف حضور غوث اعظم دوسروں کو اسلام لانا سکھاتے تھے، بلکہ وقت کے بڑے عالم بھی تھے۔ اب جہاں ہم حضور غوث پاک کی کرامات کو مانتے ہیں، انصاف کا تقاضا تو یہی ہے نا، ہر بندے کا دل عقل سلیم رکھتا ہے، ہر بندہ سوچ و بچار کرنے والا ہے آج کے زمانے میں، تو ہر بندے کو چاہیے اگر وہ حضور غوث پاک کو سمجھتا ہے، مانتا ہے، فالو کرتا ہے، تو پوری زندگی کو فالو کرے، کچھ چیزوں کو فالو کرے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دے، وہ انسان پھر درست نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ جس چیز سے محبت کرتے ہیں اسے بالکل ہی آپ فالو کریں، مکمل فالو کریں۔ جیسے ہم اپنے حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی ہر چیز کو فالو کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اسی طریقے سے ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے، حضور غوث پاک کا مہینہ ہے، حضور غوث پاک کی سیرت میں ہم کرامات کو فالو کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس میں کسی کا انکار نہیں۔ ہم حضور غوث پاک کی سچائی کو مانتے ہیں، آپ نے مردہ زندے کیے، اس میں کسی چیز کا انکار نہیں۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے عبادت کی، ہمیں بھی کرنی چاہیے، اور یہ بات درست ہے، ہم مانتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ حضور غوث پاک نے اپنے اولاد کو بھی علم دین پڑھایا، ہمیں یہ بھی تو ماننا چاہیے نا۔ اندازہ لگائیں، ہر شخص اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچے کہ حضور غوث پاک کے ہم زندگی کے جو مختلف پہلوؤں کو مان رہے ہیں تو اس پہلو کو بھی ماننا چاہیے۔ خود فرماتے ہیں 40 سال تک جنگلوں میں علم دین حاصل کرتا رہا۔ آج تو مدارس میں پنکھے موجود ہیں، کافی مدارس ایسے دیکھنے میں آئے جہاں پر اے سی موجود ہیں طلباء کرام کے لیے، ایئر کنڈیشن نظام موجود ہے، صاف پانی نظام اس کا نظام موجود ہے، بہترین سہولتیں موجود ہیں، اعلیٰ معیاری کھانا موجود ہے، فلٹرائزیشن کا پانی موجود ہے، بیٹھنے کے لیے صاف ستھری جگہ موجود ہیں، بہترین اساتذہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے طلباء کرام پڑھنے کو تیار نہیں۔ ایک طرف اتنا اعلیٰ معیاری نظام موجود ہو، دوسری طرف حضور غوث پاک فرمائیں کہ میں 40 سال تک اپنے اساتذہ سے جنگلوں میں درختوں کے نیچے بیٹھ کر علم دین حاصل کرتا ہے۔ 40 سال تک مانے رکھتے ہیں، زندگی کا ادھورا حصہ، آدھی زندگی جو ہے وہ 40 سال میں گزر جاتی ہے۔ انسان جوانی سے بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے جب اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے، تو انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے جب اس کی عمر 40 سال ہوتی ہے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی 40 سال تک بیابانوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، ریگستانوں میں، صحراؤں میں گزاری۔ اور کیسے گزاری؟ حضور عبادت کرتے تھے؟ نہیں۔ فرمایا کیا کرتے تھے؟ فرمایا حضور اپنے اساتذہ سے علم دین پڑھتا رہا، علم دین اپنے اساتذہ سے پڑھتا تھا، اور پڑھنے کا طریقہ کیا تھا؟ آج ہمیں جو سہولتیں موجود ہیں، خدا کی قسم اگر یہ سہولتیں حضور غوث پاک آج کے دور میں موجود ہو کر دیکھتے کہ طلباء کرام ایسے ہیں تو بطور ان سے ناراض ہوتے کہ دیکھیں اتنی سہولتیں موجود ہونے کے باوجود، کھانا ہمارے پاس اعلیٰ معیاری قسم کا ہے، ہر چیز موجود ہونے کے باوجود ہم جو ہیں بالکل علم دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر حضور غوث پاک سے پوچھیں حضرت آپ کو کیسا کھانا ملتا تھا؟ فرماتے ہیں کافی دن گزر جاتے تھے، میں تو درختوں کے پتے کھاتا تھا، میں تو درختوں کے پتے کھاتا تھا۔ ہمیں جو ہے وہ بالکل کبھی ہمارے لیے طلباء کرام کے لیے کبھی سبزی اعلیٰ قسم کی بنائی جا رہی ہے، کبھی ان کے لیے گوشت کا انتظام کیا جا رہا ہے، کبھی مچھلی کا انتظام کیا جا رہا ہے، ہم پھر بھی ڈھیٹ قسم کے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
اندازہ لگائیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور غوث پاک سے پوچھیں کہ انہوں نے 40 سال تک ویرانیوں میں کیسے علم دین کو حاصل کیا، پھر جب علم دین حاصل کر لیا پھر 70 ہزار کا مجمع آگے ہوتا تھا، بغیر ایکو ساؤنڈ کے خطاب کرتے تھے، جیسا پہلی صف میں موجود بندہ سنتا تھا ویسا آخری صف میں موجود بندہ سنتا تھا۔ اندازہ لگائیں تو انسان، اس سے پتہ چلا قرآن مجید کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی اپنی تقریر کو شروع کرتے وقت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ الفاتر کے اندر رب تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا۔ ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، اصول سے ہٹ کر چیز بری لگتی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں، علماء ہی اللہ کے بندوں میں سے ڈرتے ہیں۔ تو خوف خدا اگر آپ کو چاہیے کہ خوف خدا اپنے دل میں پیدا کریں، خوف خدا اپنی نسلوں کو سکھائیں، آپ کا اپنے رب کے حضور وہ قرب اور وہ معاملہ ہو جائے جو حضور غوث پاک اور ولیوں کا ہوتا ہے۔ وہ کون سا معاملہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ سے خود پوچھتے ہیں، جو بات اگر اللہ تعالیٰ بیان کر دے وہ حجت ہوتی ہے۔ ایک بات تو حضور علیہ السلام بیان کریں، حدیثوں مبارکہ حضور اپنی زبان سے بیان کریں، اس جیسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ بات بھی دین اسلام کا ستون ہے۔ ایک حضور پاک سے اوپر والی ذات رب ذوالجلال کی ذات ہے، اگر کوئی بات رب ذوالجلال بیان کریں تو وہ بات بہت ہی پختہ اور مضبوط بات ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے علم دین حاصل کرنے کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، علم دین حاصل کرنے کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اب رب تعالیٰ ہاتھ بننے سے تو پاک ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دوسروں کو دیکھتا ہے، جب وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ ہر دور کی چیز کو، ہر قریب کی چیز کو سنتا ہے، جب وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ اپنی منازل کو طے کرتا ہے، جس سے وہ مسافات کو طے کرتا ہے، جس سے وہ چلتا پھرتا ہے۔ اب رب تعالیٰ ہاتھ بننے سے بھی پاک ہے، رب تعالیٰ آنکھیں بننے سے بھی پاک ہے، رب تعالیٰ جو ہے کان بننے سے بھی پاک ہے، قدم بننے سے بھی پاک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب کا ولی بن جاتا ہے، جب بندہ اپنے رب کا جو ہے وہ فرما بردار بن جاتا ہے، جب علم دین کی منازل طے کرتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں ہوتا ہے، اس وقت رب فرماتا ہے میں اس کا ایسا ہاتھ بن جاتا ہوں، بیٹھتا اپنی جگہ پر ہے اور ہاتھ بڑھا کر دنیا اور جہاں کی سیر کرتا ہے۔ ہاتھ بننے سے مراد کیا ہے؟ ہاتھ اس کا ہوتا ہے لیکن طاقتیں ہماری ہوتی ہیں، وہ جس چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے وہ چیز پھر چھوٹتی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس چیز کو وہ دیکھتا ہے۔ آنکھیں بننے سے مراد کیا ہے؟ وہ بیٹھتا اپنی جگہ پر ہے لیکن دیکھتا پورے جہان پر۔ جیسے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں دنیا جہان کو ایسے دیکھتا ہوں کا خردلۃ علی حکم اتصالی، جیسے میں اپنے ہاتھ پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا، میں اللہ تعالیٰ کے شہروں کو، یہ نہیں فرمایا کہ صرف پاکستان کے شہروں کو، لاہور کو، کراچی کو نہیں، فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا، میں اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں کا خردلۃ الی حکم اتصالی، جیسے اپنے ہاتھ پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ مقامات کیسے ملتے ہیں؟ یہ مراتب، یہ درجے، یہ لیول کیسے ملتے ہیں؟ حضور غوث پاک کا وہی ارشاد اپنے ذہن میں رکھیں، فرماتے ہیں میں نے علم دین حاصل کیا تو یہ مرتبہ پایا۔ اللہ اکبر، کتنے فضائل حضور غوث پاک کے آپ نے سنتے چلے ہیں۔ آپ جب سے چھوٹے تھے حضور غوث پاک کی فضیلتوں پر، کرامات پر بیان سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جس چیز کو حضور غوث پاک اپنے ولی ہونے کی وجہ بیان فرمائے میں جس وجہ سے ولی بنا ہوں وہ اس لیے بنا ہوں کہ علم دین حاصل کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی اور چیز افضل ہوتی حضور غوث پاک کی نظر میں، اگر عبادت و ریاضت افضل ہوتی حضور غوث پاک کی نظر میں، کرامات افضل ہوتی حضور غوث پاک کی نظر میں، تو حضور غوث پاک ان کو بیان فرماتے کہ میں عبادت و ریاضت کی وجہ سے ولی بنا ہوں، لیکن نہیں، فرمایا میں کرامات کی وجہ سے ولی نہیں بنا، ولی بنا ہوں تو علم دین کی وجہ سے بنا ہوں۔ اندازہ لگائیں کہ حضور غوث پاک جیسے اتنے بڑے ولی اللہ کو بھی اگر وہ مرتبہ ملتا ہے تو علم دین کی وجہ سے ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص موجود ہے، اندازہ لگائیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص موجود ہے، اس شخص کے پاس آقا علیہ السلام کی صحبت یافتہ ہے، وہ تقریر سن رہا ہے، حضور کے بیان سنا ہے، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، آقا علیہ السلام کو فرماتے ہیں حضور یہ شخص جو ہے جو آپ کے پاس موجود ہے اس کا وقت آخر پہنچ چکا ہے۔
اب جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت تشریف لائیں گے اور یہ اپنے سفر آخرت کی طرف رواں دواں ہو جائے گا، قبر کی طرف، اپنے دوسرے مناظر کی طرف۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آقا علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ سن بھئی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، انہوں نے فلاں فلاں خبر دی کہ حضور یہ شخص آپ کے پاس موجود ہے، اس کا آخری وقت آپ پہنچا ہے، یہ کچھ دیر کا مہمان ہے۔ تو اس شخص نے کہا حضور آپ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ وہ میں کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اب اس نے سوال بہت اچھا کیا حضور سے۔ حضور علیہ السلام سے اس نے کہا حضور آپ میں کچھ دنوں کا میں کچھ دیر کا مہمان ہوں، دنوں کا بھی نہیں، کچھ دیر کا مہمان ہوں، آپ کچھ ایسا مسئلہ بتائیں، ایسا کام بتائیں جو سب سے فضیلت والا ہو اور وہ میں کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ حضور نے فرمایا جلدی جا اور علماء کی محفلوں میں بیٹھ جا، علماء کی محفلوں میں بیٹھ جا۔ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کا سوال کیا تھا، حضور کا جواب کیا تھا۔ اس شخص نے سوال کیا حضور ایسا عمل بتائیں جو میں کرتے کرتے اس دنیا سے جاؤں، یعنی آخری کام میرا وہ عمل ہو اور وہ فضیلت والا عمل ہو۔ تو حضور نے اس کو جو ایسا عمل بتایا وہ علم دین تھا۔ پتہ چلا اگر حضور کی نظر میں اگر کوئی اور فضیلت والا کام ہوتا حضور وہ بتاتے، حضور کی نظر میں کوئی اور مرتبے والا فضیلت والا ثواب والا کام ہوتا، یہ تو ہر نیکی ثواب ہے، لیکن حضور کی نظر میں اور حضور غوث اعظم کی نظر میں، دونوں کی نظر میں اگر کوئی ثواب والا کام علم دین سے زیادہ ہوتا تو آقا علیہ السلام اس صحابی کو وہ بیان کرتے کہ جان تو وہ کام کر، لیکن سب کو چھوڑ کر آقا علیہ السلام کو پتا تھا کہ کچھ دیر کا مہمان ہے، اسے علم دین کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولی بنے اپنے علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے ولی بنے، اپنے وقت کے بڑے محدث تھے، اپنے وقت کے بڑے فقیہ تھے۔ آپ کے زمانے میں ایک فتویٰ آیا، ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جو دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو۔ اندازہ لگائیں حضور غوث پاک کے علم دین کا کہ اتنا علم پڑھا کہ وقت کے محدثین پیچھے رہ گئے، علماء پر نظر دوڑاتے تھے تو جس کے دل میں اپنی قدر نہ ہوتی تھی، جس کو حسد سے لبریز پاتے تھے، نظر ڈال کر علم چھین لیتے تھے۔ اندازہ لگا نظر ڈال کر علم چھین لیتے تھے، اتنی آقا آپ کی جو ہے حضور غوث پاک کی کرامت تھی اور اتنی نظر میں تاثیر تھی۔ علماء کرام سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، حضور غوث پاک کے زمانے کے علماء کرام سے مسئلہ پوچھا گیا، ایک شخص نے قسم کھا لی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جو روئے زمین پر کوئی نہ کر رہا ہو، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اس نے قسم کھا لی کہ ایسی عبادت کروں گا جو عبادت روئے زمین پر کوئی نہ کر رہا ہو، اور اگر میں وہ عبادت نہ کروں تو پھر میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ علماء کرام پریشان، اس کو اگر نماز کا حکم دیں تو یہ بھی درست نہیں، کیوں ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو۔ اس کو روزے کا حکم دیں، یہ بھی درست نہیں، ہو سکتا ہے پوری دنیا میں کسی نہ کسی نے روزہ رکھا ہو۔ تو علماء کرام پریشان، انہوں نے کہا کہ حضرت ایسی تو کوئی عبادت نہیں جو دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو، درود شریف بھی ایسی عبادت ہے جو ہر بندہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی جگہ بیٹھ کر آقا علیہ السلام کی ذات پر درود ضرور پڑھتا ہے، تو ایسی تو کوئی عبادت نہیں۔ اب وہ شخص بادشاہ بھی تھا اپنے وقت کا، وہ پریشان ہو گیا، وہ چلتا پھرتا، کسی نے اسے بتایا تو جا پیران دین کی طرف۔ وہ صرف ولی نہیں، وہ عالم دین بھی ہے۔ ہم نے تو صرف ولی تسلیم کیا نا، ہم نے تو صرف یہ بیان کیا نا کہ ان کی کرامتیں کیا ہیں، کرامتیں تو حق ہیں۔ ہم نے تو صرف یہ پوچھا نا کہ حضور غوث پاک جو ہے سائے رات عبادت کیا کرتے تھے، صرف یہ سنتے ہیں، صرف یہ سنتے ہیں ڈاکوؤں کو جو توبہ کروا دی اور مسلمانوں کو جو ہے اسلام پر ثابت قدم رکھا، مردے زندہ کیے۔ یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ حضور غوث پاک علم دین میں بھی پختہ تھے، علم دین میں بھی بلند مقام رکھتے تھے۔ کسی نے کہا حضور غوث پاک کی طرف چلے جاؤ، پیران پیر کی طرف چلے جاؤ، ان سے مسئلہ پوچھو، ہو سکتا ہے طلاق سے کوئی چھٹکارے کا حل بتا دیں۔ وہ چلتا ہے حضور غوث پاک کی طرف، انہوں نے کہا اس کا تو سیدھا سیدھا حل یہ ہے کہ تم مکہ مکرمہ جاؤ، وہاں جا کر حرمین شریفین کا جو مکہ المکرمہ ہے اس کو خالی کر دو، کوئی طواف نہ کرے، طواف کر دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اب طواف ایسی واحد عبادت ہے جو صرف آپ مکہ المکرمہ میں کر سکتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک نے مسئلہ سیدھا سیدھا لکھ کر ان کو فتویٰ دے دیا، فرمایا تم مکہ المکرمہ جاؤ، حرم شریف میں جاؤ، کعبۃ اللہ شریف کو خالی کر دو، کوئی اور شخص طواف نہ کرے، صرف تم طواف کرو، یہ وہ عبادت ہے جو پوری دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں کرے گا۔ جس وقت سارے علماء کرام پریشان تھے، جس وقت جس مسئلے کا سوال سارے علماء کرام پریشان تھے،
اس وقت اگر کوئی مسئلے کا جواب دیتا ہے تو وہ حضور غوث پاک ہے۔ حضور غوث پاک تقریر کر رہے ہیں، جیسے میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، حضور غوث پاک تقریر کر رہے ہیں، سامنے مجمع موجود ہے، اور مجمع موجود ہے 70 ہزار کا مجمع موجود ہے، اور مجمع کے اندر علماء کرام کی وافر مقدار میں تعداد موجود ہے، کبھی 80 علماء کرام موجود ہے، کبھی سینکڑوں کی تعداد میں، کبھی ہزار کی تعداد میں علماء کرام موجود ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وقت کے بڑے امام ابن جوزی بھی حضور غوث پاک کی محفل میں آ گئے۔ وقت کے بڑے امام ابن جوزی بھی حضور غوث پاک کی محفل میں آ گئے۔ آپ کو یاد رکھنے کے لیے بتا دوں، یہ ابن جوزی وہ عالم ہے جن کا قلم ہر موضوع پر چلا ہے، سائنس کا موضوع ہو، فلکیات کا موضوع ہو، علم حدیث کا موضوع ہو، قرآن کا موضوع ہو، جو بھی موضوع ہو علامہ ابن جوزی نے اس پر قلم ضرور چلایا ہے، ہزاروں کتابیں لکھی ہیں۔ تو ایک وقت ایسا آیا حضور غوث پاک تقریر کر رہے تھے، وقت کے بڑے عالم محدث جن کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، حضور غوث پاک تقریر کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ابن جوزی آپ کی محفل میں آ گئے۔ اب محفل میں آ گئے، اتنے بڑے وقت کے عالم کے سامنے تقریر کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، زبان پھسل سکتی ہے، مسئلہ غلط بیان ہو سکتا ہے۔ تو حضور غوث پاک تقریر کر رہے ہیں، ابن جوزی آ گئے، ہائے ہائے، ایک محدث نیچے بیٹھا ہے، ایک محدث تقریر کر رہا ہے، خدا کی قسم ابن جوزی نیچے بیٹھ گئے۔ تو ابن جوزی کے ساتھ ان کے ایک شاگرد بھی تھے، ان کے صحبت یافتہ بھی تھے، وہ حضور غوث پاک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور غوث پاک نے سورہ الفاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین۔ حضور غوث پاک کو بھی پتا تھا یہ ابن جوزی کوئی عام شخص نہیں، ہر موضوع پر قلم اٹھا چکا ہے، کیونکہ علماء کی عزت کرتے ہیں، عالم کی عزت کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ شخص عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کے دل میں رب تعالیٰ کا خوف ہے، تو یہ عزتیں ہوتی ہیں۔ فضل والے کو فضل والا پہچانتا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، فضل والے کو جس کی اپنی عزت ہوگی وہ علماء کو عزت دے گا، وہ دوسروں کو عزت دے گا۔ تو حضور غوث پاک تقریر کر رہے تھے، تو ابن جوزی آپ کی محفل میں آ گئے، بیٹھے، آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ تھے ابن جوزی کے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس وقت ابن جوزی کا بہت بڑا مقام تھا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور آج بھی ان کی کتابیں سلیبس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، سلیبس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، 1100 1200 سال گزر گئے، آج بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو ابن جوزی بیٹھ گئے، حضور آقا حضور غوث پاک نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کی پہلی تفسیر بیان کی۔ تو ان کے شاگرد جو ابن جوزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ اس تفسیر کو جانتے ہیں، یعنی آپ کے علم میں یہ تفسیر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں اس تفسیر کو جانتا ہوں۔ حضور غوث پاک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضور غوث پاک نے سنا کہ ابن جوزی یہ تفسیر جانتے ہیں، حضور غوث پاک نے سورہ فاتحہ پھر پڑھی، دوسری تفسیر بیان کی۔ ان کے شاگرد پھر کہنے لگے کان میں، حضور آپ اس تفسیر کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تیسری تفسیر بیان کی، چوتھی تفسیر بیان کی۔ حالانکہ قرآن مجید میں علماء کرام اگر ایک تفسیر کو بھی یاد رکھ لیں، پورے قرآن کی ایک تفسیر بھی اگر کوئی بندہ یاد رکھ لے، وہ بھی وقت کا بڑا عالم بن جاتا ہے۔ ایک تفسیر یاد رکھیں۔ اب سنیے حضور غوث پاک کا مقام، کتنے بڑے مفسر تھے، قرآن مجید میں کتنا ید طولہ رکھتے تھے، قرآن مجید کو کتنا یاد رکھتے تھے، اور قرآن مجید کی تفسیریں کتنی یاد رکھتے تھے۔ ساتھ میں ابن جوزی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تفسیر بیان کی ابن جوزی فرماتے مجھے پتہ ہے، دوسری تفسیر بیان کی فرمایا یہ بھی پتہ ہے، تیسری بیان کی یہ بھی پتہ ہے۔ 11 تفسیریں حضور غوث پاک نے مختلف بیان کی۔ سورہ فاتحہ کی بیان کی، ابن جوزی فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے۔ 40 تفسیریں بیان کرنے تک حضور غوث پاک نے جب 40 تفسیروں تک پہنچ چکے، ابن جوزی فرماتے ہیں 11 تفسیریں پتہ تھی، 29 تفسیریں نہیں پتہ تھی۔ اندازہ لگائیں، خدا کی قسم آپ کسی عالم کے پاس بیٹھیں اور اس سے پوچھیں ابن جوزی کون تھے، اس سے پوچھیں، وہ آپ کو ان کے قصے اور ان کے قصیدے پڑھ کے سنائے گا کہ علامہ ابن جوزی کون تھے۔ وقت کے بڑے محدث تھے، حافظ الحدیث تھے، اتنا حافظہ دیا اللہ نے کہ اگر کسی چیز کو بڑے سے بڑا قصیدہ بھی دیکھتے تھے اس کو بھی حفظ کر دیتے تھے، ایک نظر مارتے تھے اس کو حفظ کر دیتے تھے، اتنا حافظہ ابن جوزی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ وقت کا بڑا محدث نیچے بیٹھ کر فرما رہا ہے کہ غوث پاک نے 40 تفسیریں بیان کی، 11 تفسیریں پتہ ہے، 29 تفسیروں کا کچھ پتہ نہیں۔ اتنا بڑا عالم دین حضور غوث پاک کی تعریف کرے۔ تو ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی فضیلتیں عطا فرمائیں، آپ وقت کے بڑے ولی تھے اور تمام اولیاء کی گردنوں پر آپ کا قدم ہے، بے شک کوئی شک نہیں۔
آپ عبادت و ریاضت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، کوئی شک نہیں. آپ نے نفس کو شکست دے دی، کوئی شک نہیں. شیطان کو شکست دے دی، کوئی شک نہیں. سارے فضائل آپ کے ایک طرف. لیکن حضور غوث پاک سے اگر آپ خود پوچھیں حضرت آپ کس وجہ سے ولی بنے، تو فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم دین پڑھتا گیا یہاں تک کہ ولی بن گیا. جس چیز کو حضور غوث پاک فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ علم دین اپنے بچوں کو پڑھائیں. یہ علم دین وہ ایک ملکہ ہے، وہ خوبی ہے، وہ خاصہ ہے جو حضور غوث پاک کو ولی بنا دیتی ہے، جو حضور غوث پاک کو ایسا ولی بنا دیتی ہیں کہ قیامت تک امام مہدی سے پہلے آپ کی ہی غوث کبریٰ ہے، چلتی جا رہی ہے. جب امام مہدی آئیں گے پھر ان کی جو ہے وہ نقابت شروع ہوگی اور ان کی غوثیت شروع ہوگی. اب تک جو قیامت سے پہلے تک کا زمانہ ہے وہ غوثیت کا زمانہ ہے، وہ حضور غوث اعظم کا زمانہ ہے. تو حضور غوث پاک جس چیز کو فرمائیں کہ میں اس وجہ سے ولی بنا، وہ علم دین ہے. اندازہ لگائیں وہ علم دین ہے. آخری حدیث پاک بیان کر کے میں اپنی جگہ لوں گا. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی طالب علم دین طلب کرتے ہوئے مر جائے، اگر کوئی طالب علم دین طلب کرتے ہوئے مر جائے تو قیامت کے دن انبیاء اور اس کے درمیان ایک درجے کا فاصلہ ہوگا. اندازہ لگائیں، انبیاء اور اس کے درمیان ایک درجے کا فاصلہ ہوگا. یعنی ایک لیول اوپر جائیں گے تو انبیاء علیہ السلام کی مسانید ہوں گی، ان کے لیے کرسیاں ہوں گی، تخت بنے ہوں گے. اور ایک درجہ نیچے آئے تو وہ طالب علم ہوگا جو علم دین حاصل کرتے ہوئے مر گیا. تو علم دین کا بڑا مقام ہے. علم دین کو ایسے نہ سمجھیں. جو بھی ولی، جو بھی اکابر ہمارے اس دنیا سے گزرے وہ پڑھتے پڑھاتے گزرے. 3000 طلباء کرام، میں ان لوگوں کو اب بتا رہا ہوں جو شروع میں نہیں آئے تھے. حضور غوث پاک 3000 طلباء کرام عالم دین بنا کر ہر سال امت کو دیتے تھے. 3000 طلباء کرام معنی رکھتے ہیں. اپنے مدرسے سے 3000 طلباء کرام جو عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے. آپ نے ایک نام تاریخ میں سنا ہوگا، صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہے نا. صلاح الدین ایوبی کا یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے سب سے پہلے بیت المقدس کو فتح کیا، اور عمر فاروق کے بعد جس نے بیت المقدس سے یہودیوں کو صفا دفع کر دیا اور اس کو ختم کر دیا اور بیت المقدس کو اسلام کا گہوارہ بنایا، وہ صلاح الدین ایوبی ہے. اب صلاح الدین ایوبی کی جو فوج تھی، آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا. صلاح الدین ایوبی کی جو فوج تھی، اس فوج کے جو سپہ سالار تھے، یعنی فوج کو جو چلانے والے تھے، وہ حضور غوث پاک کے شاگرد تھے. اندازہ لگائیں، اس غوث پاک کے شاگرد تھے. اور فوج کا جو 50% حصہ تھا، پورا لشکر جو تھا، جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا، جنہوں نے فلسطین سے یہودیوں کو، عیسائیوں کو مار بھگایا، جنہوں نے جہاد کیا، 50% حصہ جن طلباء کرام کا تھا وہ حضور غوث پاک کے شاگرد تھے. اندازہ لگائیں. تو حضور غوث پاک نے اتنے طلباء کرام آگے چھوڑے. کرامت اپنی جگہ، اولیاء پر قدم اپنی جگہ، عبادت ریاضت اپنی جگہ، حضور غوث پاک کا حق گوئی کو بیان کرنا اپنی جگہ، جو مسلمان آپ نے کیے وہ اپنی جگہ. لیکن علم دین حاصل کر کے 3000 طلباء کرام ہر سال امت کو دینا، یہ اپنی جگہ. اور 3000 طلباء کرام ایسے ہوں جو وقت کے بڑے محدث ہوتے تھے. اندازہ لگائیں تو ہمارے حضور غوث پاک کی ہر شان نرالی ہے. اللہ نے آپ کو جس فیلڈ میں قدم رکھا، آپ نے اس فیلڈ کا بادشاہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کو حضور غوث پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص اپنے اولاد کو علم دین حاصل کروانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.